حسین کا. کون ہے الطاف حسین؟ الطاف حسین ایک آدمی ہے جو جدہ وطن ہے, جس کا گھر پاکستان میں جلایا جا چکا ہے, اس کے بھائی کو مار دیا جا چکا ہے, اس کے بھتیجے کو مارا جا چکا ہے, اس کے بہنوئی کو مارا جا چکا ہے, 25,000 لوگوں کو الطاف حسین کے ساتھ چلنے پر مارا جا چکا ہے, سینکڑوں لوگوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے. جب میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس وقت بھی دو لوگ جو الطاف حسین کے قریبی ساتھی سمجھا جاتے ہیں, ایک ہمارے سندھی ساتھی نثار احمد پور اور ایک ہمارے بہادر پختون ساتھی انور خان کریم, اس وقت بھی لاپتہ ہیں. پاکستان میں الطاف حسین کا نام لینے پر پابندی ہے, الطاف حسین کی تصویر لگانے پر پابندی ہے, الطاف حسین کے نام سے نیوز چلانے پر پابندی ہے, پاکستان جانے پر الطاف حسین کی پابندی ہے, الطاف حسین کا پاسپورٹ وغیرہ نہیں دیتے. تو یہ کون ہے الطاف حسین؟ کیا کیا الطاف حسین نے ایسا کہ نہ الطاف حسین کا نام چلایا جا سکتا ہے, نہ الطاف حسین کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, اور نہ ہی الطاف حسین کی بات سنی جا سکتی ہے؟ کیا جرم ہے الطاف حسین کا؟ What is the crime of الطاف حسین؟ الطاف حسین موضوع یہ ہے کہ الطاف حسین نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں, پاکستان کے بڑے بڑے جرنیلوں, پاکستان کے اندر ٹائی اور سوٹ پہن کر بیٹھنے والے بڑے بڑے صحافیوں, دین فروش ملاؤں, وڈیرے جاگیردار خان ملک چودھریوں کو بے نقاب کیا پاکستان کے اندر کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. یہ الطاف حسین کا جرم ہے اور اس جرم کی سزا الطاف حسین کاٹ رہے ہیں. الطاف حسین نے کہا کہ بڑے بڑے جرنیلوں, یہ جو تم سیاست کے اندر آتے ہو, یہ جو پاکستان کی سرحدیں کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اس حفاظت کے بجائے تم پاکستان کی سیاست کے اندر سیاستدانوں کو چنتے ہو, ان کو خریدنے کا اور بیچنے کا عمل کے اندر آتے ہو, حکومتیں گراتے ہو, حکومت بناتے ہو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. الطاف حسین نے بڑے بڑے جرنیلوں کو شٹ اپ بول دیا اور الطاف حسین کا یہ قصور ہے. پاکستان کے اندر بڑے بڑے کرپٹ سیاستدانوں کو الطاف حسین نے چیلنج کیا اور یہ بولا کہ اے بڑے بڑے سیاستدانوں, یہ کرپشن نہیں کرا, عوام کا خون نہیں چیتا. یہ الطاف حسین کا کرائم ہے. الطاف حسین کا کرائم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے دین فروش ملا جو پاکستان کے اندر نفرتیں پھیلا رہے ہیں, مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام عوام تک نہیں پہنچا رہے ہیں, الطاف حسین نے ملاؤں کو شٹ اپ کھول دی ہے. الطاف حسین کا یہ کرائم ہے. پاکستان کے اندر موجود وڈیرے جاگیردار خان ملک چودھریوں کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کے الطاف حسین نے دیکھا الطاف حسین کا یہ کرائم ہے. اس کو بولے کہ غریب آدمی اور کسانوں کا خون نہیں چوسو, اور اس کرائم کی سزائیں لیکن سارے ایک ہو گئے. ان ساروں نے کہا کہ یہ آدمی جو پیغام دے رہا ہے, یہ پیغام تو ہمیں روکنے آیا ہے, اس سے تو ہماری یہ دکانیں بند ہو جائیں گی. پھر الطاف حسین کے ساتھ وہی کیا جو دنیا بھر میں ظالم طبقات غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں اور غریبوں کے نمائندگان کے ساتھ کرتے ہیں. الطاف حسین کے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا. یہ بہادر آباد ٹولہ, یہ حقیقی ٹولہ, یہ آپ نام سنو گے, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, حیدر رضوی, اظہار الحسن, انیس کریم خانی, آج فارم 47 کے اندر بیٹھے, ان سب کو خرید لیا گیا. ان کو وہ مقامات دیے گئے جو آج ان کے پاس پاکستان کی ایوان کے اندر موجود ہیں. ان کو خریدا, الطاف حسین کے لوگوں کو اٹھایا, جس نے الطاف حسین کا ساتھ دیا اس کو اس بات کی سزا دی کہ تم الطاف حسین کے ساتھ کیوں. الطاف حسین کی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی, اس کی پارٹی چھین دی اس سے. لیکن کیا ہوا, ان تمام ہٹ کنڈوں کے باوجود, ان تمام پروپیگنڈوں کے باوجود, 10 سال کی طویل پابندی کے باوجود, میں اور آج یہاں کھڑے ہو کر اور یہاں موجودگی کا اظہار کر کر الطاف حسین کی سالگرہ مناتے ہوئے اس تمام کے تمام پروپیگنڈے کو مسترد کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین حق پر ہے, الطاف حسین سچ پر ہے, اور ہم الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرا اور آپ کا یہاں پر موجود ہونا اس بات کا ثبوت. لہذا الطاف حسین نے جو جرم کیے ہم اس کو جرم نہیں سمجھتے. الطاف حسین نے جو باتیں کہی ہم ان کو غلط باتیں نہیں سمجھتے. یہی ہمارے مذہب نے سکھایا ہے, یہی ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے, اور یہی ایک اچھے اور سچے پاکستانی کا ثبوت ہوتا ہے, اچھے مسلمان کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ حق کی راہ پر چلے. اور یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا. اگر پاکستان بنانے کا مقصد ان فوجی جنرلوں کے ساتھ دینا تھا تو پھر انڈیا کے اندر ہی رہتے, وہاں بھی یہی ہو رہا تھا, وہاں بھی ہمیں کمتر سمجھا جا رہا تھا, وہاں بھی ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیا تھا. یہی تھا نا دو قومی نظریہ کہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ اس کو قتل کر رہا ہے, اس کو قتل کر رہا ہے, اور اس کو بڑا نیچا دکھا رہا ہے, اس کو نیچا دکھا رہے ہیں. ارے جب ہمارے ابا اجداد نے اس وطن کو توڑ کر اپنا حصہ لے لیا تو پھر ہمارے ابا اجداد اور یہ قوم کے لوگ اتنے بہادر نڈر ہیں کہ یہاں پہ بھی ان جرنیلوں کا ظلم برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پیغام دینا. اور الطاف حسین کی تصویر بھی یہاں لگی ہے, اور میں صرف اپنے قائد سے قسم کر کے یہاں سے جاؤں گا. یہ وہ عزم ہے کہ جو الطاف بھائی کے دیرینہ ساتھی ڈاکٹر عمران فاروق نے کیا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں لندن کے اندر قتل کر دیا گیا. اور یہاں پر کھڑے ہو کر میں بھی اپنے قائد
साइड से मैं भी अल्ताफ हुसैन से डॉक्टर इमरान फारूक के वही अल्फाज दोहरा के जाना चाहता हूं कि मैं पैगाम ये है कि हम अल्ताफ हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे किसी भी जुल्म ज्यादती और जबर के बावजूद कि तुझको भूल जाऊं मैं, ये तो हो नहीं सकता। साथ छोड़ जाऊं मैं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो एक पत्थर था, तूने दिलकशी बख्शी, ज़हनो फिक्र को मेरे तूने आ गई बख्शी। मेरा दिल तो मुर्दा था, तूने जिंदगी बख्शी। तेरे गुंदा गाऊं मैं, ये तो हो नहीं सकता। ध्यान तेरा रहता है दिन में और रातों में, जिक्र तेरा होता है खामोशी में बातों में। मेरी सब लकीरें हैं नक्श तेरे हाथों में, नक्श ये मिटाऊं मैं, ये तो हो नहीं सकता। खौफ का मैं पैकर था, तूने हौसला बख्शा। दिल में खूब अंधेरा था, तूने एक दिया बख्शा। बुज़दिली दिखाऊं मैं, ये तो हो नहीं सकता। जानता हूं मुश्किल है तेरी राह पे चलना, चाहता हूं फिर भी मैं तेरे रंग में ढलना। मैं नहीं सिपाही हूं तीर जो दिखा जाए, हम सफर नहीं ऐसा साथ जो न चल पाए। मौत तो मुकद्दर है, एक खुली हकीकत है, कौन सी बका है ये जिंदगी की कीमत है। राय हक में मरना तो इज्जत और सादत है, इससे खौफ खाऊं मैं, ये तो हो नहीं सकता। जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन।